جس طرح وہ سانپ زمین سے نکلے تھے اسی طرح آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ ساحل اور امارہ نے اطمینان کا سانس کھینچا۔ چند ہی ساعتوں میں وہ سارے سانپ غائب ہو گئے۔ ساحل اور امارہ ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے تو اسامہ نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک آیت پڑھ رہا تھا۔ آیت مکمل ہوئی تو وہ دونوں خود ساحل کے قریب آ گئے۔ میں نے تم سب سے کہا تھا نا کہ یہ آیات جو میں نے دی تھیں اپنے پاس رکھیں۔ امارہ نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بالکل ذہن سے نکل گیا۔ خوف نے تو جیسے ہماری عقل کو ہی معاف کر دیا۔ اسامہ امارہ کے قریب آیا اور اس کے چہرے کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ خوف تو میں تم دونوں کے چہروں پر پڑھ رہا ہوں۔ خوف کو خود پر اس طرح حاوی کرو گے تو ان بدروحوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ ساحل نے اسامہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اسامہ نے ساحل کی بات سن کر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کا مطلب ہے کہ زرغام کو ہمارے ارادے کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے ہمارے لیے جال بننا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم بھی سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ سانپ تو غائب ہو گئے مگر وہ ماورائی مخلوق تو ہمارے آس پاس موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے، ساحل نے کہا۔ تو کیا ہم اس جنگل میں بھٹکتے رہیں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور اگر نہ نکلی تو ہمیں پیدل چلنا ہوگا۔ فی الحال تو یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ ماورائی مخلوق ہے کون سی جو ہمارا راستہ روک رہی ہے، اسامہ نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ چاروں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر عارفین نے چڑھ کر کہا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، ہم اس طرح بیٹھ کر کسی ناگہانی آفت کا انتظار کریں۔ ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ آؤ مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل بھی چڑھ کر بولا، تمہیں معلوم ہے نا ہم اس وقت کسی شیطانی طاقت کی زد میں ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکالنے لگے تھے۔ اسامہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تم آپس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ تم دونوں گاڑی چیک کرو، میں اور ہمارا اطراف پر نظر رکھتے ہیں۔ ساحل اور عارفین دونوں مل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی نقص سمجھ میں آئے تو ٹھیک کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عارفین بونٹ بند کر کے ساحل کے پاس آیا۔ تم گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو، ہم مل کر دھکا لگاتے ہیں۔ اس نے ہمارا اور اسامہ کو اشارے سے بلایا، پھر ان تینوں نے مل کر دھکا لگایا۔ تھوڑا سا دھکیلنے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تینوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، ہرے! مگر تھوڑی دور جا کے گاڑی پھر رک گئی۔ ان تینوں نے ایک بار پھر دھکا لگایا مگر اس بار کوئی فائدہ نہیں ہوا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ شٹ! عارفین نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ساحل گاڑی سے باہر نکلا اور سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کے بغیر ہم کیسے زرغام کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ اسامہ ساحل کے قریب آیا۔ میرا خیال ہے کہ گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا سامان نکال کر پیدل ہی چلتے ہیں۔ مین سڑک تک پہنچ کر شاید کوئی سواری مل جائے، ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی سامان گاڑی میں پڑا ہے۔ امارہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی رائے لی۔ ساحل نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اور عارفین نے گاڑی سے اپنا بیگ لیا اور اس میں اپنی ضرورت کا سامان چیک کرنے لگے۔ اسامہ نے بھی پھرتی سے اپنا ایک بیگ نکالا اور وہ بھی اپنا سامان چیک کرنے لگا۔ امارہ نے بھی اپنا ہینڈ بیگ کندھے سے لٹکا لیا۔ اسامہ، عارفین اور ساحل نے اپنی اپنی کمروں سے اپنے بیگ باندھ لیے۔ اسامہ نے گاڑی لاک کی اور وہ سب وہاں سے پیدل نکل گئے۔ زرغام اپنے خاص عمل سے فارغ ہونے کے بعد ساجد کو پکارتا ہوا لیونگ روم میں آیا۔ ساجد باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زرغام کی آواز سنی تو وہ دوڑتا ہوا اندر گیا۔ زرغام صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زرغام کے قریب عاجزی سے کھڑا ہو گیا۔ صاحب، ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ زرغام نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ نہیں، آج ناشتے کے لیے من نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اورنج جوس لے آؤ، میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں۔ جی بہتر۔ ساجد سر جھکائے کچن کی طرف چل پڑا۔ زرغام اپنے بیڈ سے پشت لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کا شیطانی ذہن کچھ پلان کر رہا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھیل رہی تھیں۔ انسانوں کو میں جب چاہوں اپنی شیطانی طاقتوں سے مسل سکتا ہوں، مگر یہ ہمزاد یعنی خیام میری شیطانی طاقتوں کو للکار سکتا ہے۔ ایک ہمزاد کا اعلان جنگ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرغام کا دماغ انہی سوچوں میں غرقاب تھا۔ ادھر ساجد کا ذہن اسے ایک شیطان سے بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ وہ کچن میں بے چینی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر آج اس کے ایمان کی طاقت اسے ایک خناس کی غلامی سے روک رہی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایک خطرناک عمل کے لیے مجبور کر رہا تھا، مگر اس میں ہمت پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔
اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین گاڑی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں ایک بار پھر وہی سفید سائے دکھائی دیے جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کے دل تیزی سے تھرکنے لگے، مگر وہ رکے نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھے، وہ سفید سائے پھر نمودار ہو گئے اور ان چاروں کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ ہوا میں معلق اسی غیبی مخلوق نے ان چاروں کے گرد جیسے شیطانی طاقتوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ ان کے قدم اپنی جگہ گڑ گئے۔ وہ چاروں گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ بھی جیسے کسی پراسرار قوت نے جکڑ لیے۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتے تھے مگر انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ تین سفید سائے آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھنے لگے اور پھر وشا، حوریہ اور فواد کے روپ میں تبدیل ہو گئے۔ اس بار ان کے روپ مختلف تھے۔ ان کے جسموں پر کفن تھا، چہرے زندگی کے نور سے عاری تھے۔ وہ بالکل اس طرح تھے جیسے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے ہوں۔ ان کے چہرے کی جلد سفیدی مائل تھی اور ہونٹ سلیٹی اور آنکھیں سیاہ حلقوں میں دھسی ہوئی تھی۔ ان چاروں نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ نظریں اوپر نہ اٹھا سکے۔ فواد کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہمیں غور سے دیکھ لو اس روپ میں، اس لیے تمہارے سامنے آئے ہیں کہ کچھ دیر بعد تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تمہاری موت یقینی ہے، مگر تم لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، مگر اب بس، تم اپنی زندگیوں کو خیر بات کہہ دو۔ وشا اور حوریہ کی بدحیت چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اوپر کی طرف اڑے اور فواد نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے گرد دائرے کی شکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان چاروں نے اس دائروں سے نکلنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ تینوں شیطان ہمزاد فضا میں معلق ان چاروں کی بے بسی پر مسکرا رہے تھے۔ ساجد زرغام کے لیے گلاس میں اورنج جوس ڈال کر کھڑا تھا۔ وہ کیبنٹ کے قریب کھڑا گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کا ذہن اسے جس کام کے لیے مجبور کر رہا تھا، اس کے لیے وہ خود میں حوصلہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ زرغام اپنی گرجدار آواز میں چلایا، ساجد! ساجد نے مزید کچھ اور نہ سوچا۔ اس نے کیبنٹ سے زہر کی شیشی نکالی اور 4 قطرے اس زہر کے اورنج جوس میں ملا دیے۔ اس نے چمچ سے ایک دفعہ اسے مکس کیا اور پھر اورنج جوس لے کر زرغام کے کمرے میں چلا گیا۔ زرغام کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس نے ساجد سے گلاس لیا اور اسٹول پر بیٹھ کر جوس پینے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اسے کسی قسم کا برا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر میں زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ زرغام کا گلا چرنے لگا اور وہ اپنا گلا تھام کر اکٹھا سا ہو گیا۔ زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں پھیل گیا، جس سے اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا اسٹول سے نیچے گر گیا۔ اس نے اپنی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ ساجد سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مارے تکلیف کے زرغام کی زبان گنگ ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں ساجد سے سوال کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ زہر بہت تیز تھا، تھوڑی دیر میں ہی وہ زرغام کے سارے خون میں پھیل گیا۔ زرغام کا چہرہ سیاہ ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور پھر وہ ساجد کی آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ساجد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک ہی کمرے کی چیزیں ادھر ادھر گرنے کی آوازیں ساجد کی سماعت سے ٹکرائیں تو اس نے حیرت سے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرغام کھڑا تھا۔ ساجد نے فوراً زمین کی طرف دیکھا۔ زرغام کی لاش جوں کی توں پڑی تھی۔ سامنے کھڑا ہوا بھی زرغام ہی تھا، مگر اس کا جسم باطنی اور غیر مرئی تھا اور زندگی سے بھرپور زرغام کی طرح حشاش بشاش تھا۔ ساجد کے پورے جسم سے کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاتل بن کر اپنے ہی مقتول کے سامنے کھڑا تھا۔ موت سے پہلے ہی زندگی ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ زرغام کے اس باطنی وجود کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو موت سے کچھ دیر پہلے زرغام کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے ساجد کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ساجد کا جسم روئی کے گولے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے جسم کو چھت تک لے گیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس نے ساجد کو چھت سے زمین پر پٹخ دیا۔ کمرے کی زمین ساجد کے لہو میں رنگ گئی۔ وہ بوڑھا کمزور شخص ایک ہی جھٹکے میں لقمہ اجل ہو گیا۔ وہ ہوائی جسم جو انتہائی طیش میں تھا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کی طرف بڑھا اور اسے چکنا چور کر کے غائب ہو گیا۔ اسامہ، امارہ، ساحل اور عارفین بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اب ان کے جسموں کا آگ سے فاصلہ معمولی سا رہ گیا تھا۔ حوریہ اور وشا اس اذیت پر ہنس رہے تھے۔ ایک ہی ساتھ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا، وہ تینوں غائب ہو گئے
اور آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ ان چاروں نے تشکر آمیز نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک تبدیلی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی گاڑی بھی چیک کرنی چاہیے، اسامہ نے کہا۔ مشکل ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو، مگر تم تسلی کر لو، ساحل نے بے دلی سے کہا۔ اسامہ بڑے یقین کے ساتھ گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی میں چابی لگائی۔ گاڑی پہلے ہی سلف میں سٹارٹ ہو گئی۔ ہرے، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ان تینوں نے گاڑی کی آواز سنی تو وہ بھی دوڑتے ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے۔ جلدی سے بیٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں، اسامہ نے ٹھیک طرح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ امارا کا سر گاڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو غصے سے بولی، آہستہ چلاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تم سنبھل کر بیٹھو، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اس علاقے سے نکلنا چاہیے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی وہ مین روڈ پر آ گئے۔ اسامہ تیز سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ زرغام کے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ انہیں اکا دکا گھر ہی نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تا حد نظر خالی زمینیں ہی زمینیں تھیں جن میں سرکنڈے اور گندم کی فصلیں کھڑی تھیں۔ شیشے اور میٹل سے بنے سلور کلر کے گیٹ کی طرف اسامہ نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے زرغام کی کوٹھی ہے، مگر ہم اندر کیسے داخل ہوں گے؟ امارا اسامہ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے تم تینوں اپنی اپنی تیاری مکمل کرو، اپنے بیگ پہن لو اور اپنی پسٹل لوڈ کر لو، پھر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنی پسٹل بھی لوڈ کی اور ان تینوں نے بھی اپنی پسٹلز لوڈ کر لیں۔ ساحل اپنا بیگ سیٹ کرتے ہوئے اسامہ کی طرف بڑھا۔ یہ جو کوٹھی کے ساتھ چھوٹا سا فلیٹ ہے، یہ زرغام کے ملازم ساجد کا فلیٹ ہے، اسامہ نے بتایا۔ کوئی یہاں سے ایک دم باہر آ گیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ساحل نے ایک بار پھر اس فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، عارفین نے اسامہ کی جگہ جواب دیا۔ اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر ان تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ایک گھر کی دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے سرگوشی کے انداز میں بولتے ہوئے زرغام کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے اوپری منزل میں 2 کمرے ہیں، جن میں سے ایک اس کا بیڈ ہے اور دوسرا وہ خاص کمرہ جہاں وہ عمل و گیان کرتا ہے۔ ہمیں کسی بھی طرح دونوں میں سے کسی بھی کمرے میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ساحل نے امارا اور عارفین کو سمجھایا، بہت احتیاط سے ہمیں اوپری منزل میں داخل ہونا ہے۔ اسامہ نے بیگ سے اپنے رسی نکالی جس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے زرغام کی کوٹھی کے بیک سائڈ کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے بالکنی کی گرل کی طرف کانٹا اچھالا۔ پہلی ہی بار میں کانٹا گرل کے ساتھ اٹک گیا۔ اسامہ کا تو اس طرح کے کاموں کی خاص ٹریننگ تھی، مگر ساحل اور عارفین نے بھویں اچکاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر عارفین نے لب تر کرتے ہوئے پوچھا، گرل تو پکی ہے نا؟ ساحل نے بے وقوفانہ انداز میں جواب دیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے تھوڑی بنائی ہے۔ اسامہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلے میں جاتا ہوں، پھر تم لوگوں کو بلا لوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ کسی بندر کی طرح تیزی سے رسی سے لٹکتا ہوا گرل تک پہنچ گیا۔ گرل کے بالکل ساتھ ہی اس خاص کمرے کی کھڑکی تھی جہاں زرغام اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو پردہ پیچھے ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اطراف میں بھی نظر دوڑائی، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانکتے ہوئے ان سب کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود اس جگہ کے قریب بیٹھ گیا جہاں کانٹا اٹکا ہوا تھا۔ ساحل اور عارفین تو آرام سے رسی سے اوپر آ گئے، مگر امارا کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اسامہ نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ اگر کانٹا پھسل گیا تو وہ رسی تھام لے گا، اس لیے وہ ہمت کرے۔ جب اس نے خود کو تنہا پایا تو ہمت کر کے رسی سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر وہ بھی بالکنی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساحل نے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکا۔ شیشے کی ونڈو ہے، اندر جالی بھی نہیں ہے، پیچ کھول کر آسانی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو دروازہ باہر سے لاک ہوگا، لاک کھول لیں گے یار، عارفین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر نہ کھول سکے تو تم میرے پیچھے آؤ۔ اسامہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دوسرے کمرے کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے ان تینوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسامہ کے قریب آ گئے۔ یہ ونڈو بھی شیشے کی تھی اور بغیر جالی کی تھی۔ اسامہ اور ساحل نے اندر جھانکا تو ساحل نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، شاید دروازہ کھلا ہے، مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ ونڈو کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے امارا کی طرف دیکھا، تم ادھر ونڈو کے قریب کھڑے ہو کے اندر نظر رکھو،
میں اور ساحل ونڈو کے پیچ کھولتے ہیں۔ امارا ونڈو کے قریب پیچھے کی طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ عارفین بالکنی کے قریب کھڑا نیچے کے حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ساحل اور اسامہ نے بہت مہارت سے ونڈو کے پیچ کھول دیے۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ بہت خوب، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کہیں ڈاکے تو نہیں ڈالتے رہے؟ اسامہ نے امارا کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر اندر نظر ڈالتے ہوئے شیشہ احتیاط سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چاروں باری باری کمرے میں داخل ہو گئے۔ زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں۔ ایک زرغام کی تھی جسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے یا تو سانپ نے ڈس لیا ہے یا زہر دے دیا گیا ہے، اور دوسری لاش کسی بوڑھے کی تھی جو خون میں لت پت تھا۔ اسامہ اور ساحل لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے؟ امارا نے سوالیہ نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی ساجد کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ ساجد ہے، زرغام کا وفادار ملازم۔ کیا بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ امارا اسامہ کے قریب آ گئی۔ اسامہ نے امارا کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ کسی نے ساجد کو چھت کی طرف لے جا کے زمین پر پٹکا ہے، اور مارنے والا اس قدر طاقتور تھا کہ جب اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ مارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عارفین بھی تعجب خیز انداز میں آگے بڑھا۔ زرغام کا حمزاد، جو جاتے ہوئے اپنا غصہ اس آئینے پر نکال گیا۔ تینوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا؟ زرغام کا حمزاد؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امارا نے بوکھلائے ہوئے کہا۔ اسامہ نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ فی الحال یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے میں رستے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تینوں جس طرح اوپر چڑھے تھے اسی طرح سے باری باری نیچے اتر گئے، اور وہ چاروں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہم اب مری کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، امید ہے کہ سفر میں یہ بدروحیں ہمیں تنگ نہیں کریں گی۔ فی الحال تو زرغام کی موت نے ان کا طلسم توڑ دیا ہے، اسامہ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ حمزاد ہمارا تعاقب نہیں کریں گے؟ امارا نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ حمزاد اس جگہ پہنچ گئے ہوں گے جو ان کا اصل مسکن ہے۔ اسامہ کی اس ادھوری سی بات پر امارا نے پوچھا، کہاں؟ کون سی جگہ؟ مری، جہاں ہم جا رہے ہیں، اسامہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مری میں؟ مگر کہاں؟ عارفین نے پوچھا۔ اسامہ نے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم مری پہنچ جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں کمرے لے لیں گے، پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران ہی سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دے دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریبی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے چھتر پارک کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ پیٹروکس کے علاقے میں ہوا تھا، جو چھتر پارک سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ہاں، ہم پیٹروکس میں ہی ٹھہریں گے، اسامہ نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیٹروکس کا بورڈ دکھائی دینے لگا۔ پیٹروکس کا علاقہ شروع ہوتے ہی اسامہ سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ امارا نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہوٹل یا فلیٹ نظر آ جائے۔ ہوٹلز کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، ہمیں اس جگہ کام ہے، یہیں ٹھہر جائیں تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اسامہ، ادھر فلیٹس ہیں، امارا نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی اس طرف نظر دوڑائی۔ ہاں، فلیٹس تو ٹھیک لگ رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں، اسامہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گاڑی کی طرف آیا۔ سامان نکال لو، ایک فلیٹ مل گیا ہے۔ ان سب نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور فلیٹ کی طرف بڑھے۔ اسامہ کے ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کمرے کے ایک طرف سامان رکھا اور تھکاوٹ سے قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اسامہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر آیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ 2 کمروں، 1 باتھ اور 1 کچن پر مشتمل ہے۔ ایک کمرے میں ہم تینوں ٹھہر جائیں گے اور ایک کمرہ امارا کو دے دیں گے۔ تھکاوٹ کے باعث کب ان سب کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ سارا سامان بھی کمرے میں بے ترتیب گرا پڑا تھا۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بیل کی آواز سے امارا کی آنکھ کھلی تو اس نے بے خوابی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ کارنر ٹیبل پر ریڈ کلر کا PTCL سیٹ پڑا تھا جس کی بیل بج رہی تھی۔
وہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فون تک پہنچی۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ ریسیپشن سے مینیجر بات کر رہا تھا۔ میڈم، آپ نے کچھ کھانے کا آرڈر دینا ہو یا چائے منگوانی ہو تو بتا دیں۔ امارا نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ آپ ایسا کریں کہ مینیو بھیج دیں، میں آرڈر دے دوں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، مینیجر نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، امارا نے جوس کے ڈبے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیو کارڈ امارا کی طرف بڑھایا۔ امارا نے جوس کے ڈبے ٹیبل پر رکھے اور اس سے کارڈ لے کر پڑھنے لگی۔ 2 ڈشز، 2 ٹرے ایگ فرائیڈ رائس، 6 کباب، سلاد اور رائتا، یہ کہہ کر امارا نے کارڈ ویٹر کو دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد امارا نے جوس کے ڈبے اٹھائے اور فریج میں رکھ دیے۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد امارا اسامہ کے پاس آئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے ہلایا۔ اسامہ؟ اس نے معمولی سی جھرجھری لی اور پھر سو گیا۔ امارا نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اٹھو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اور اس بار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہی ہو؟ 5 بج رہے ہیں۔ امارا کی زوردار آواز پر اسامہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اتنا وقت ہو گیا ہے؟ اب تم ان دونوں کو بھی اٹھاؤ، میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، تم سب اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر امارا اٹھ گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو بھی اٹھایا اور وہ تینوں ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ امارا نے اس کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کھانے کے ساتھ ویٹر نے کولڈ ڈرنکس بھی رکھ دی۔ میڈم، کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو فون پر بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ویٹر چلا گیا۔ سب جلدی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اسامہ نے ویٹر کو بلایا کہ برتن لے جائے اور ساتھ میں چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ویٹر ٹرالی لے کر آیا تو امارا نے برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھ دیے۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کیا اور پھر برتن لے گیا۔ امارا نے تینوں کو چائے سرو کی۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم پیٹروکس کے علاقے میں ٹھہرے ہیں، مری تو اس سے کافی دور ہے۔ نہیں، مری اس سے زیادہ دور نہیں، بس چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اسامہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق ان چاروں نے پیٹروکس کے علاقے میں پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی۔ ان پرخطر پہاڑوں میں ہم ان کا سراغ کیسے لگائیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کالا جادو کرنے کے لیے انہوں نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہوگا؟ میں سب جانتا ہوں، اسامہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آخر امارا سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ امارا کے سوال پر اسامہ تپ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو چائے کا کپ الٹ گیا۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ امارا جلدی سے ٹشو لے کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی تو اس نے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیا۔ اس نے امارا کو شانوں سے پکڑا اور اپنی دہکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کتنی بار روئے تھے اور کتنی بار ہنسے تھے۔ جب زندگی ان سے دامن چھڑا رہی تھی تو وہ کتنا تڑپے تھے۔ ان کی آخری چیخیں تک میری سماعت میں گونج رہی ہیں۔ اسامہ کی آنکھوں کا کلر بدل چکا تھا، اس کی آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں۔ امارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا، تم ہو کون؟ اسامہ خاموشی سے امارا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسامہ کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے امارا کو شانوں سے پکڑا تھا۔ ساحل اور عارفین امارا کے قریب بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ اسامہ نے مشن پر آنے سے پہلے ہی یہ بات ہم سب سے کہی تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ساحل نے امارا سے کہا تو عارفین نے منہ بسورتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا۔ چھوڑو یار، تم اس کی حمایت مت کرو، لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے امارا سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز تم لوگ آپس میں بحث مت کرو، یہ کہہ کر امارا اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر بالکنی میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسامہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا، امارا بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ امارا گرل کے پاس کھڑی تھی جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی باڑ لگی تھی۔ اسامہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسامہ کو قریب دیکھ کر امارا وہاں سے جانے لگی تو اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، امارا غصے سے بولی۔ مگر مجھے تو بات کرنی ہے، مجھے تمہاری بات نہیں سننی، امارا جھٹکے سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسامہ بالکنی میں کھڑا رہا۔ فلیٹ کے باہر چھوٹا سا لان تھا۔ اس نے دیکھا کہ امارا لان میں ٹہل رہی ہے۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لان کی طرف چل پڑا۔ امارا نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی امارا کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کمتر نہیں سمجھا۔
انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی دوران میں ساحل بھی ان کے پاس آ گیا۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اسامہ نے اسے ایک بار پھر پکارا، پلیز امارا، میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ اس بار ساحل نے امارا کا راستہ روک دیا۔ امارا، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک خاص مشن پورا کرنے آئے ہیں، ایسا مشن جس میں ہم نے زندگی کا جوا کھیلنا ہے۔ ہم میں سے کون لقمہ اجل ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم اس طرح کسی کے سوال پوچھنے پر بھڑکو گے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امارا وہاں سے چلی گئی۔ ساحل اسامہ کے قریب آیا، کیا پروگرام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت برباد ہو گیا ہے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر فلیٹ میں چلے گئے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عارفین اور امارا اپنے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہے تھے۔ اسامہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، اچھی بات ہے، تیاری کر لو، ہم بس 10-15 منٹ کے بعد نکلتے ہیں۔ سب نے اسامہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی دیو ہیکل پہاڑی دکھائی دینے لگی، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسامہ نے ساحل سے گاڑی روکنے کو کہا۔ ساحل نے سڑک سے اترتے ہوئے ایک گھنے درخت کے قریب کچی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسامہ درخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان 4 لڑکے لڑکیوں نے کالج کی بس سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ تو بہت گہری اور خطرناک کھائیاں ہیں۔ ان سب نے کس طرح چھلانگ لگا دی؟ اس طرح چھلانگ لگانے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چاروں زندہ رہے اور انہوں نے ایک کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس میں پناہ لی اور ناپاک سفلی عمل بھی کیے۔ مگر کیسے؟ یہاں نیچے تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ساحل نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ نے انگلی سے نیچے کھائی کی طرف اشارہ کیا، تم وہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے؟ اور ساتھ یہ لمبے لمبے چیڑ کے درخت؟ بے شک انہوں نے چھلانگ مار کے زندگی اور موت کا جوا کھیلا تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ لقمہ اجل نہیں ہوئے۔ وہ کسی پہاڑ پر ٹک گئے ہوں گے یا کسی درخت سے لٹک گئے ہوں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ چاروں پہاڑوں کی غاروں کے ذریعے اس ریسٹ ہاؤس تک پہنچے۔ عارفین نے خوف سے کندھے اچکائے۔ ہمیں بھی کیا ان غاروں کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہوگا؟ ہاں، ہم ان غاروں کے ذریعے ہی اس پراسرار ریسٹ ہاؤس تک پہنچ سکیں گے، لیکن ہم ان چاروں کی طرح یہاں سے چھلانگ نہیں ماریں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کے نیچے جانے کا پیدل راستہ ہے۔ چلو پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آگے جا کے رکتے ہیں، ساحل نے کہا، اور پھر وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کے ساحل نے گاڑی روکی اور چاروں اپنا اپنا بیگ پہن کر پھر نیچے اتر گئے۔ اسامہ پہاڑی کے ٹوٹے ہوئے نوکیلے حصوں کی طرف بڑھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، ہاں یہاں ایک سرنگ ہے۔ امارا اور عارفین اسامہ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھے۔ اسامہ نے اثبات میں سر ہلایا، ہاں یہی وہ غار ہے۔ اسامہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوا، پھر تینوں اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ غار کھلی اور کشادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے بآسانی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، غار میں تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ غار کی تاریکی کے ساتھ ان کا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر قدم پر وہمہ ہوتا کہ کوئی خطرناک جانور ان کے سامنے نہ آ جائے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ اس سرنگ نما غار میں چلتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے زہریلے جانور راستے میں دکھائی دیتے رہے، مگر کسی خطرناک جانور کا سامنا نہیں ہوا۔ غار میں تھوڑی تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ لگتا ہے کہ یہ غار باہر کھل رہی ہے، دیکھو آہستہ آہستہ روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ سرنگ نما غار ایک بڑے سے کھلے حصے میں جا کے ختم ہو گئی۔ ساحل سب سے آگے تھا، اس کا دھیان اسامہ کی طرف تھا۔ اسامہ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، وہ ریسٹ ہاؤس اور کتنی دور ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو اندھیرا ہو جائے گا، امارا نے اسامہ سے کہا۔ سمجھو کہ ہم پہنچ گئے، اسی پہاڑ کے پیچھے وہ ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں پہنچنے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اسامہ اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ موڑ کاٹتے راستے کی طرف چل پڑا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی انہیں وہ کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس دکھائی دینے لگا۔ اس جگہ کے قریب پہنچے تو سب ساکت ہو گئے۔ واو، امیزنگ، یہ جگہ تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ امارا نے مبہوت نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ عارفین ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا، جیسے کوئی بڑا سا پتھر دروازے کے آگے پڑا ہو، جبکہ دروازے کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسامہ اور امارا بھی ان دونوں کے قریب کھڑے تھے۔
اسامہ نے انہیں دروازے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اسامہ نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے صرف چھوتے ہی دروازہ چٹاک سے 2 حصوں میں کھل گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی الفاظ عارفین کے منہ میں ہی تھے کہ ساحل نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے اشارہ کیا، سوال نہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے، دروازہ چٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ امارہ نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چل پڑی۔ امارہ ساحل کے ساتھ آگے بڑھی۔ کمروں میں بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچوں کی مدد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹ ہاؤس کے سارے کمرے دیکھے۔ کمروں میں پڑا فرنیچر گل سڑ گیا تھا، سینکڑوں سالوں سے جیسے کوئی اس ریسٹ ہاؤس میں نہیں آیا۔